کسی نے کتنے ہی کمال کی بات کہی ہے کہ سچ پریشان تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا، کبھی جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسم خان اور میں آپ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آیا ہوں جس سے ہمیں بہت ہی سبق ملتا ہے۔ دوستوں، یہ کہانی اس دور کی ہے جب گاڑی موٹر کا زمانہ نہیں تھا، لوگ سفر کے لیے قافلوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 9 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے انہیں حصول تعلیم کے لیے بغداد بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس دور میں سفر قافلوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اپنے سامانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے لوگ اونٹوں کا، گھوڑوں کا اور جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ دوستوں، ایک قافلہ بغداد کے لیے تیار ہوا تو آپ کی ماں نے اس قافلے کے ساتھ آپ کو حصول تعلیم کے لیے روانہ کر دیا، اور اس زمانے میں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ بہت رہتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے پر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ڈاکوؤں نے قافلوں والوں کا سارا مال اور سارا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک کنارے کھڑا ہوا ہے۔ وہ ڈاکو اس بچے کے پاس گیا اور پوچھا، اے بچے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس بچے نے کہا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو کو یقین نہیں آیا کہ بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور اپنے سردار سے کہا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس سردار نے اس بچے سے پوچھا، کیا سچ میں تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو اس بچے نے کہا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ جب میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے یہ 40 اشرفیاں میری صدری کے استر میں سل دیا تھا۔ اس ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا کہ جس بچے کی ماں نے اس کی اشرفیوں کو اس قدر رازداری سے چھپا کر رکھا تھا اور اس بچے نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور کہاں ہیں۔ دوستوں، ڈاکو نے پوچھا کہ اے بچے، جب تمہاری ماں نے ان اشرفیوں کو اس طریقے سے پوشیدہ رکھا، اس طریقے سے چھپا کر رکھا، تو تم نے کیوں بتایا ہم لوگوں کو کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو دوستوں، اس بچے نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت مجھے آخری وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ دوستوں، ان ڈاکوؤں کو ایک شوق لگا۔ ان ڈاکوؤں کے سردار نے سارے ڈاکوؤں کو جمع کیا اور کہا کہ ذرا دیکھو، یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور ہم لوگ کتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے رب کی دن و رات نافرمانی کرتے ہیں۔ دوستوں، ان ڈاکوؤں کو اس بچے سے یہ احساس ہوا کہ ان ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد سارے قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ لوٹا ہوا مال واپس کر کے ان ڈاکوؤں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے پہ لگ گئے۔ دوستوں، یہ چھوٹی سی کہانی ہے لیکن ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ماں کی تربیت کا ملتا ہے۔ دوستوں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی گود وہ بچوں کے لیے پہلا ٹریننگ سینٹر ہے۔ جب بچہ کسی مدرسے میں نہیں جاتا ہے، کسی اسکول میں نہیں جاتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو وہ جو سیکھتا ہے 4-5 سال جو ماں کی گود کا ہوتا ہے، اس میں جو وہ سیکھتا ہے وہ زندگی بھر اس کے ذہن میں بسا رہتا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اتنے ڈاکوؤں نے آپ کے ایک عمل پر توبہ کر لیا۔ دوستوں، آج ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟
बच्चों को गोद में लेकर मोबाइल में लगी रहती हैं, वो खुद भी मोबाइल देखती हैं और उन अपने नाबालिग बच्चों को, नासमझ बच्चों को जो उनकी गोद में होते हैं उनको भी दिखाती हैं। आप जरा सोचिए, इस तरीके की तरबियत से हमारे कौम का मुस्तकबिल कहां जाएगा, किस ट्रैक पर हमारे बच्चे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली जरूरत है हमारी माओं को एक सही रास्ते पर चलने की। जब हमारी माएं सही रास्ते पर चलेंगी और बच्चों की तरबियत सही तरीके से होगी, इंशाअल्लाह ताला हमारे कौम का मुस्तकबिल बदल जाएगा और कौम के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, हमें दूसरा सबक जो मिलता है वो ये है कि सच हमेशा गालिब रहता है और किसी भी हाल में हमें सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफहूम है कि एक मर्तबा सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, मुसलमान ये गुनाह कर सकता है? आपने फरमाया कर सकता है। मुसलमान जिना कर सकता है? आपने फरमाया कर सकता है। मुसलमान चोरी कर सकता है? आपने फरमाया कर सकता है। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्तों, आज हम अपनी हालात जिंदगी पर जरा गौर करें। हमारा पल पल जो है कदम कदम झूठ से शुरू होता है, और ऐसा लायानी झूठ जिसका हमें कोई ना दुनियावी फायदा होता है और आखिरत तो बर्बाद हो ही जाती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक हासिल करना चाहिए और हमारी माओ बहनों को भी सबक हासिल करना चाहिए और हमें खुद सबक हासिल करना चाहिए कि हमें सच के रास्ते को अख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल मेरा कारवां को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।